اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 139 سے لے کر آیت نمبر 148 تک۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب بھاگ کر پہنچے بھری کشتی پر۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پس انہیں ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ان پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ، پس وہ ایمان لائے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی۔ مختصر تشریح یہاں کر دیتا ہوں یونس علیہ السلام کے بارے میں، جو صحیح روایتوں میں جو چیزیں منقول ہیں وہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے علاقہ نینوا موجودہ موصل میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ آشوریوں کا پائے تخت تھا۔ انہوں نے 1,00,000 بنو اسرائیلیوں کو قید بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا، لیکن یہ قوم آپ پر ایمان نہیں لائی۔ بالآخر اپنی قوم کو ڈرایا کہ ان قریب تم پر عذاب الہی کی گرفت میں آ جاؤ گے، تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، ان قریب آئے گا۔ عذاب میں تاخیر ہوئی تو اللہ کی اجازت کے بغیر ہی اپنے طور پر وہاں سے نکل گئے اور سمندر پر جا کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اپنے علاقے سے نکل کر جانے کو ایسے لفظ سے تعبیر کیا قرآن میں جس طرح ایک غلام اپنے آقا سے بھاگ کر چلا جاتا ہے، کیونکہ آپ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کشتی سواروں اور سامانوں، کشتی جو ہے یہ سواروں اور سامانوں سے بھری ہوئی تھی۔ کشتی سمندر کی موجوں میں گر گئی اور کھڑی ہو گئی۔ چنانچہ اس کا وزن کم کرنے کے لیے ایک آدھ آدمی کو کشتی سے سمندر میں پھینکنے کی تجویز سامنے آئی تاکہ کشتی میں سوار دیگر انسانوں کی جانیں بچ جائیں، لیکن یہ قربانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اس لیے قرآن اندازی کرنی پڑی جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا اور وہ مغلوبین میں سے ہو گئے، یعنی تون اور کرہن اپنے کو بھاگے ہوئے غلام کی طرح سمندر کی موجوں کے سپرد کرنا پڑا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں ثابت کے ثابت نگل لے، اور یوں حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو سوچتے رہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اندھیریاں تھی، رات کا اندھیرا اور پھر سمندر کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، یہ ساری اندھیریاں تھی۔ تو اس وقت حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، صحیح روایتوں میں تو نہیں ہے،
کہ وہیں پر انہوں نے نماز پڑھی. مچھلی بہت بڑی تھی, سجدہ کیا اور ایک جملہ سجدے میں کہا جو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے, اور یہ کہا کہ اللہ میں تیرے سامنے ایسی جگہ سجدہ کر رہا ہوں کہ تیری مخلوق میں سے کسی نے بھی اس جگہ سجدہ نہیں کیا. اور پھر انہوں نے یہ دعا پڑھی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بس یہ جملہ کا پڑھنا تھا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئی, یعنی توبہ اور استغفار اور اللہ کی تسبیح اگر بیان نہ کرتے, جیسا کہ انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ نہ کہتے, تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے. چنانچہ جب مچھلی کے پیٹ میں سے نکل کر باہر آئے, بہت بیمار ہو گئے, بہت کمزور ہو گئے. اس کو کہا ہے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ, کہ جب وہ ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا, وہ اس وقت بیمار تھے جیسے ولادت کے وقت بچہ یا جانور کا چوزا ہوتا ہے, مزمحل, کمزور, ناتواں. ایسے یونس علیہ السلام ہو گئے. جتنے دن رہے اتنے دن رہے, لیکن باہر نکل کر ایسا ہو رہا لگ رہا تھا جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ ابھی نکلا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی, اور اللہ تعالیٰ نے, اچھا یقطین سے مراد یہ کہتے ہیں نا, وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین. یقطین ہر اس بیل کو کہتے ہیں جو اپنے تنے پر کھڑی نہیں ہوتی, جیسے لوکی, کدو وغیرہ کی بیل. یعنی اس چٹیل میدان میں جہاں کوئی درخت تھا نہ عمارت, ایک سایہ دار بیل اگا کر ہم نے ان کی حفاظت کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. اور یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا, کہا ہم نے یونس کی علیہ السلام کی دعا کو قبول کی اور اسے اندھیریوں سے اور مچھلی کے پیٹ سے نجات دی. اور جو بھی مومن, یہ ہم سب کے لیے ہے, اور جو بھی مومن ہمیں اس طرح شدائد اور مصیبتوں میں پکارے گا ہم اسے نجات دیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس مسلمان نے بھی اس دعا کے ساتھ کسی معاملے کے لیے دعا مانگی, اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا. جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے پڑھنے کا اہتمام کیجئے. یہ مختصر میں نے عرض کر دیا, تفصیل ریاض التفسیر میں دیکھ لینا انشاءاللہ.